तरतीब यह है कि हजरत कारी गुलाम रसूल साहब जो इदारे के सरपरस्त हैं वो बच्चों को आखिरी सबक पढ़ाएंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह हजरत वाला का बयान शुरू होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ ایک ایسی محفل میں شرکت نصیب ہو رہی ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کی تکمیل پر منعقد ہوئی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ استاد گرامی نے دو بچوں کو قرآن کریم کا آخری درس دیا ہے اور ان دونوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے. وہ مجلس جس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مورد ہوتی ہے. اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات منقول ہے کہ جب کئی قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اور دعا کا اہتمام کرتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعا کی قبولیت کی خاص امید ہے. تو یہ محفل اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کی محفل ہے اور اس میں جو بھی شرکت کی سعادت مل جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس انعام پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے تو ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اور ان کے سارے خاندان والوں کو اس بات کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کے سینے کو قرآن کریم کے نور سے منور فرمایا اور ان کے سینے کو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ قرار دیا. میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنا ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تورات، انجیل، زبور اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی تھی کہ قیامت تک یہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہیں گے. اگر کسی نے ذمہ داری لی تھی حفاظت کی تو وہ انسان تھے اور وہ انسان اس کتاب کی حفاظت نہ کر سکے، نہ تورات کی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی. آج جو کتابیں تورات، انجیل اور زبور کے نام سے دنیا میں ملتی ہیں، جو بائبل کے اندر موجود ہیں، ان کے بارے میں اگر ان کے مذہب والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کیا دلیل ہے کہ یہ انجیل وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی،
تو ان کے پاس بغلیں ڈھانکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. یہ 4 انجیلیں جو آج متی، مرقس، یوحنا اور لوکا کے نام سے مشہور ہیں اور جن کو عیسائی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھنے کے بعد 3 صدیوں تک لوگوں نے مختلف کتابیں انجیل کے نام سے لکھ کر پھیلا دی. اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تقریباً 100 کتابیں انجیل کے نام سے دنیا میں پھیلی ہوئی. ہر ایک نظر یہ انجیل ہے، ہر ایک نظر یہ انجیل ہے. 300 سال جو رسالت میں گزرے تو سارے عیسائی علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی طے کرو کہ کون سی انجیل سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے. نیس کا جو شہر آج فرانس میں ہے، پہلے اٹلی میں تھا، وہاں سارے عیسائی علماء جمع ہوئے اور سارے دن بحث مباحثہ ہوتا رہا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. تو رات کے وقت میں ایک شخص نے یہ تجویز پیش کی، بھائی ہمارے بس میں تو ہے نہیں، پتہ نہیں چل رہا کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے. لہٰذا اللہ میرے سے پوچھیں گے کہ کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے. ایسا کرو کہ ساری انجیلیں وہ ایک میز کے اوپر رکھ دو، 100 کی 100 جتنی بھی تھی وہ میز پر رکھ دو، کمرہ بند کر دو اور سب لوگ کمرے سے باہر سجدے میں گر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ان میں سے جو سچی ہے وہ میز پر باقی رہ جائے، جو جھوٹی ہے وہ نیچے گرے. www.dasquran.com لوگوں نے کہا بھائی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ ساری انجیلیں میز پر رکھ دی گئی اور کمرہ کو تالا لگا دیا گیا اور باہر بیٹھ کے لوگ سجدے میں گر کے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ جو سچی انجیل ہے وہ باقی رہ جائے، جو جھوٹی ہے وہ گر جائے. صبح کو جب اٹھے تو دیکھا کہ اس میز پر اور ساری انجیلیں نیچے گری ہوئی تھی. یہ 4 انجیلیں رکھی ہوئی تھی میز کے اوپر. بس کیا دیا ہو گیا فیصلہ، یہ 4 انجیلیں سچی. وہ مورخ جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ خود بھی عیسائی ہے. وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ 4 انجیلیں میز کے اوپر رکھی ہوئی تھیں، یہ کسی نے سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ رات کے وقت میں اس کمرے کے تالے کی چابی کس کے پاس. تو اصل کارنامہ تو اس کا ہے جس کے پاس چابی تھی. تو اس کی بنیاد کے اوپر 4 انجیلوں کو کہہ دیا گیا اور پوری دنیا کو یہ دعوت دی گئی کہ ان کو آسمانی کتابیں کرا. اس طرح یہ انجیل پھیلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اللہ جل جلالہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی تو یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کی ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور حفاظت کس طرح کرائی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سینوں کو قرآن کا خزانہ بنا دیا. اور کسی وقت تاریخ میں بہت سی مثالیں ایسی آئی ہیں جبکہ دشمنان اسلام نے یہ سوچا کہ بھئی اس مسلمان قوم کی طاقت کا راز جو ہے وہ اس کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب. اس کو دنیا سے مٹاؤ. کوشش کی کہ بھئی نسخے خرید کر جلا دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں. تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کام کیا جائے. کسی وزیر سے پوچھا کہ بھئی کروں کیا کروں. اس نے کہا تھا آپ کر تو لیں یہ کام اور یہ نسخے جس کا قرآن کے ہیں فرض کرو دنیا سے آپ ختم بھی کر دیں تو آپ کو میں ایک نظارہ دکھاؤں. اس کے بعد فیصلہ کی گئی. وہ نظارہ یہ دکھایا کہ اسی شہر میں ایک قرآن کا مکتب تھا جیسا جس میں قرآن کریم بچے پڑھتے تھے. جا کے دیکھا تو 10 بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کسی بچے کو کھڑا کیا، پوچھا بھائی پڑھو فلاں جگہ سے قرآن شریف. اس نے پڑھنا شروع کر دیا.
دوسرے کو اٹھایا اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تیسرے کو اٹھایا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نظارہ دکھا کر اس نے کہا کہ آپ قرآن کے نسخے ہو سکتا ہے کہ ختم کر دیں دنیا سے کسی طرح، اب تو وہ بھی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر وہ ختم بھی کر دیں کہ یہ قرآن جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے ختم کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح عبادت فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، وہ عبادت کرے گا، کی ہے، کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا، قیامت تک انشاءاللہ حفاظت اس کی ہوتی رہے گی۔ لیکن سعادت اس شخص کی ہے جو اس حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے کرا لیتا عبادت، اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو اپنی غیبی طاقتوں کے ذریعے عبادت کرا لیتا، لیکن اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بچوں کو یہ سعادت بخشنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جو کام میں نے اپنے ذمہ لیا ہے میں اس بچے سے کرا کے رہوں گا۔ تو اس بچے کی خوش نصیبی دیکھیے، اس کی سعادت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ اس بچے سے کرا رہا ہے، اپنا کام اس بچے کو دے رہا ہے اور اس کے اوپر حفاظت قرآن کا تاج اس کے سر پر رکھ رہا ہے۔ اس لیے اور پھر اس بات کیونکہ اللہ نے یہ سعادت دی ہے بچے کو کہ یہ فرمایا گیا کہ جو قرآن کریم کا حافظ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ کا یہ مقام بخشا کہ حافظ کو یہ کہا کہ جنت کے درجات لامتناہی ہیں، کسی کے لیے کوئی درجہ، کسی کے لیے کوئی درجہ، کسی کے لیے کوئی درجہ، لیکن تیرے لیے درجہ یہ ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور کرتا جا۔ تیری منزل وہ ہے جو آخری آیت تو جس جگہ پڑھے گا، جس جگہ پہنچ کر پڑھے گا وہ تیری منزل ہوگی۔ اللہ نے یہ مقام اس کو بخشا۔ اس کے والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سروں پر تاج اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ والدین کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے کسی بچے کو حفظ کرانے کے اندر، اس واسطے اللہ نے ان کو بھی یہ مقام بخشا۔ اور بھائی سب سے بڑا درجہ تو ان اساتذہ کا ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے، جنہوں نے اپنا خون پی کر اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو قرآن کریم حفظ کرایا۔ آسان کام نہیں ہے کسی بچے کو حفظ کرا دینا، یہ انہی استادوں کا دل گردہ ہے جو اس عظیم کام کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک کتاب ہے جس کا ایک لفظ بچہ نہیں سمجھتا، معنی نہیں سمجھ میں آ رہا اس سے، اور اتنی لمبی کتاب۔ آج آپ کسی بچے کو جو انگریزی نہ جانتا ہو، فرانسیسی نہ جانتا ہو، اس سے کہو کہ یہ فرانسیسی کی زبان کی یہ کتاب ہے کہ 4 صفحے ذرا یاد کرو، سناؤ 4 صفحے یاد کرو، دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنی کتاب کا یہ معجزہ رکھا ہے کہ نہ سمجھنے کے باوجود بچے اس طرح اس کو پڑھتے ہیں کہ اپنی مادری زبان اتنی اچھی نہیں بول سکتے جس طرح کے قرآن کریم پڑھتے سناتے۔ یہ اساتذہ کرام کی محنت، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی توجہ اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ اور قرآن کا موجود۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ محفل بڑی مبارک ہے اور اس واسطے میں کہتا ہوں
کہ خاص طور پر بچوں کے اساتذہ، والدین، اہل خاندان سب بڑی عظیم مبارکباد کے مستحق ہیں. آج پتہ نہیں چل رہا ہمیں یہاں، اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف آنکھوں کے سامنے مادے کی دنیا پھیلی ہوئی ہے، اور اس مادے کی دنیا میں تعلیم جو ہے وہ روپے پیسے سے ناپی اور تولی جاتی ہے کہ یہ تعلیم کتنے روپے لائے گی، کتنے پیسے پیدا کرے گی، کیسا جاب اس سے ملے گا، اور اس کے ذریعے انسان دنیاوی ترقیات کتنی حاصل کر سکے گا. اس معیار پر تعلیم کو تولا جاتا ہے اس مادی دنیا میں. لہذا جو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے بارے میں دل میں اس کی وقت ہے، اس کا احترام ہے، اس کی فکر ہے. اور یہ اللہ نے جو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام انجام دینے کے لیے ایک بچے کو منتخب کروا رہے ہیں. یہ میرا کام تھا، میں تم سے لے گا. یہ اعزاز جو اللہ نے یہاں آج نظر نہیں آ رہا، جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری ہوگی، آخرت کا بازار لگے گا جہاں روپے پیسے کی کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں اعمال کی کرنسی کام آئے گی. اس وقت پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا اعزاز تھا، کتنا بڑا اکرام تھا. اللہ تعالیٰ اس کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو مجھے یہ مبارکباد دینی تھی ان حضرات کو، اور دوسرے کیونکہ ہم ایک محفل میں جمع ہیں جو قرآن کریم کی محفل ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس انعام کا جو اللہ نے ہمیں اس وقت عطا فرمایا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیا ہے؟ قرآن کریم کے کا حق ادا کرنے کی کوشش جو ہر مسلمان پر کرتا ہے. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام ہے امت مسلمہ پر، نہیں پوری انسانیت کے لیے، کہ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس قرآن کے 3 حقوق ہیں. میرے بھائیوں، جلسے، جلوس، تقریر یہ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں. اگر کسی اجتماع کے نتیجے میں ہم اپنا جائزہ لینے، اپنے گریبان میں منہ ڈالنے، اپنی اصلاح کی فکر کرنے اور آگے بڑھنے کی فکر پیدا کریں تو وہ اجتماع مبارک ہے. اور اگر صرف رسمی باتیں کر کے ختم کر دیں، نشستند و گفتند و برخاستند، تو بڑے سے بڑے مجمع بھی فضول اور لا یعنی جن کا کوئی حاصل نہیں. اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں 2-3 گزارشیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے، آپ حضرات کو بھی مخاطب کر کے. اگر ان 3 گزارشات پر جو میں آگے عرض کرنے والا ہوں عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا تو یہ اجتماع انشاءاللہ بڑا کامیاب ہے. اور اگر بات صرف اتنی ہے کہ رسمی تقریبات ہیں اور رسمی طور پر جمع ہو گئے ہیں اور نشستند و گفتند و برخاستند، تو بھائی پھر اس مجمع سے کوئی حاصل نہیں، اور اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کا کوئی شکر ہم نے ادا نہ کیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ہر مسلمان کے ذمہ، ان حقوق کو ادا کرنے کا کچھ جذبہ لے کر جائیں. قرآن کریم کا پہلا حق ہے تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت. بعض نہ سمجھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو قرآن جو پڑھا دیا آپ نے، مانا اس کے سمجھے نہیں، طوطے مینا کی طرح ان کو رٹا دیا،
کیا حاصل اس کا؟ لفظ کسی بچے سے پوچھو کہ مانا کیا ہے، اس سے تو سمجھائے گا نہ، وہ سمجھتا ہے نہ سمجھا سکے گا. تو اسے گانا کی طرح آپ نے رٹا دیا تو اس سے کیا حاصل؟ جب تک مانا نہ سمجھے تو خوب سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ایسی نازل فرمائی ہے جس کا پہلا حق تلاوت ہے. جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آپ نے مبعوث فرمایا تو فرمایا کس لیے بھیج رہا ہوں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لیے بھیج رہا ہوں کہ پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کر کے بتائیں کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. پھر فرمایا یعلمہم، پھر بعد میں دوسرا کام یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم دیں گے، اس کا مطلب سمجھائیں گے. تو مطلب سمجھانے کو الگ رکھا ہے قرآن نے اور تلاوت کو الگ رکھا ہے، جس سے پتہ چلا کہ تلاوت بذات خود مقصود ہے. سمجھے گا سمجھنا اس کی بات آگے ہے، لیکن تلاوت بذات خود مقصود ہے قرآن کریم کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ایک تلاوت آیات کو بیان کیا. اور آپ نے یہ کام اس طرح کر کے دکھایا کہ صحابہ کرام کو اسی طرح پڑھایا قرآن جس طرح کہ ابھی مولانا نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تھا. سورتیں پڑھائی. آپ اندازہ کیجئے عربی زبان میں قرآن اترا ہے تو عرب لوگ تھے سارے، صحابہ کرام سب عرب تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو انفرادی طور پر قرآن پڑھنے کی تعلیم دی کہ کس طرح پڑھو گے. ایک ایک صحابی کو الگ تعلیم دی، پڑھنے کا طریقہ بتایا، کون سا حرف کس طرح نکلے گا اور اس کو ادائیگی کس طرح کی جائے گی. اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے نتیجے میں پورا ایک علم تجوید کا وجود میں آیا. تجوید اسی کا نام ہے، اور کسی مذہب میں آپ کو یہ علم نہیں ملے گا، کسی دین میں، کسی معاشرے میں، کسی زبان میں. یہ علم آپ ذرا آج دنیا کے اندر سب زیادہ ترقی یافتہ زبانیں انگریزی، فرانسیسی، فلاں کیا کیا کہلاتی ہیں. آپ کسی بھی زبان کے باہر سے پوچھ لیجیے کہ بھائی حروف کی ادائیگی جو ہے زبان سے، اس کا جو پروننسیشن ہے، اس کا تلفظ ہے، اس کا کوئی قاعدہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب آپ جی نکالو گے تو جی کے اندر زبان کہاں لگنی چاہیے تالو سے، اور کس جگہ اس کا تالو جو ہے وہ کون سے حصے میں جا کر وہ زبان لگے تو اس سے یہ حرف نکلے گا، جی کا حرف نکلے گا یا سی کا حرف نکلے گا. دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ گرامر نہیں ملے گی جو تجوید کی امت محمدی اعلیٰ صاحب السلام نے ایجاد کی. اور یہ اس لیے ایجاد کی ہے کہ قرآن کی تلاوت فرض ہے. کوئی نماز بغیر قرآن کی تلاوت کے ہو سکتی؟ ہر 5 نمازوں میں قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن اس طرح پڑھنا ہے جیسا کہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ نہیں کہ جیسا منہ میں آیا پڑھ دیا. اس کے لیے علم تجوید بنایا کہ سین کہاں سے نکلے گا، سا کہاں سے نکلے گی، ہا کہاں سے نکلے گی، خا کہاں سے نکلے گی، دال کہاں سے نکلے گی، رال کہاں سے نکلے گی. یہ پورا علم تجوید ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے. یہ میں کوئی پسندیدہ یا مستحب ہونے کی بات نہیں، یہ فرض ہے ہر مسلمان کے دل میں کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی تعلیم حاصل کرے. یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، وہ قرآن پڑھ تو لیا لیکن مجھول پڑھ رہے ہیں. ہا میں اور ہا میں کوئی فرق نہیں، سین میں اور سا میں کوئی فرق نہیں. بعض جگہ قرآن کریم میں اگر آپ
صحیح طریقے سے ہاتھ ادا نہ کرو تو معنی الٹ جاتے ہیں، معنی الٹ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات کفر کیا کلمہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تو اس کو صلی اگر ساتھ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو درود بنتا ہے، اور اگر اس کو ساتھ نہ کریں سین جیسا پڑھ دیں تو اس کے معنی کچھ اور بن جائے۔ ایسے قرآن کی بہت سی آیت ہے، لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے قرآن کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا بہت کوئی آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ بتا دیا کہ ہم کیسے کریں، بڑے بڑے ساری زندگی گزر گئی، اب کہاں سے تجوید پڑھے جا کے مکتب میں بیٹھے۔ تو میں آپ کر دوں بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ عربی زبان کے 29 حروف ہیں، الف با تا تا جیم سے لے کر یا تک 29 حروف۔ کام صرف اتنا ہے کہ ان میں سے ہر حرف کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ اگر آپ روزانہ ایک حرف کو کسی مستند صحیح قاری سے ادا کرنے کا ایک حرف کا طریقہ سیکھیے روز، تو 29 دن میں آپ کو 29 حروف کے ادائیگی کا طریقہ آ جائے گا۔ اور جب یہ آ گیا تو اب اس کو جب قرآن میں پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں۔ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے تو ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، لیکن یہ کہ اگر سنو ان سے قرآن تو اللہ بچائے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ بعض قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ تو میرے بھائیوں ایک گزارش یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اس سے ہم یہ سبق لے لیں کہ یہ بچوں کو اللہ نے یہ نعمت دے دی، ہمیں حفظ نہ صحیح ناظرہ ہی صحیح لیکن قرآن ہم صحیح تو کریں۔ میرے کتنے دوست ہیں بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، اور جب بڑی عمر پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڈھے طوطے کو پڑھانا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ الفاظ غلط چڑھے ہوئے ہیں زبان کے اوپر، لیکن جب ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی اور جب ان کو سمجھایا گیا بھائی 29 حروف ہیں ان کو ٹھیک کر لو، تو الحمدللہ انہوں نے کوشش کی اور اسی عرصے کے اندر قرآن شریف درست ہو گیا۔ تو یہ کام کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن فکر چاہیے کہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ایک حق یہ ہے تلاوت، صحیح تلاوت۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے یہ ایک بڑی نعمت رکھی ہے کہ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے۔ صبح کو کوئی اور کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نور رکھا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا بے سمجھے پڑھنے سے کیا حاصل ہے، وہ نا ادا شناخت ہیں، وہ اس کو دنیا کے کتابوں پر دنیا کے نسخوں پر قیاس کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور فرمایا الف لام میم اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو الف لام میم ایک حرف نہیں، فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، لہٰذا الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں۔ آج یہ میں بتا رہا ہوں، آج اس کی قیمت کھیلنے والے ہوتی کو کہتے ہیں کہ $30 ملیں گے تو بڑی خوشی ہو، الف لام میم پڑھنے سے $30 ملیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 30 نیکیاں ملیں گی تو اس کی کوئی قدر نہیں۔ جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی یہ سارا کارخانے ہنس سے لپٹ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی، تو اس وقت ایک ایک نیکی کی تکال پڑے گا، صرف ایک نیکی کی بنا پر انسان کے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک نیکی کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو 30 نیکیاں
اللہ تعالیٰ نے ایک تلاوت ایک الف لام میم کے اوپر رکھی، تو ہر مسلمان صبح کو ایک وقت تھا مسلمانوں کی آبادی سے اگر گزرے کوئی تو گھر گھر سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی فجر کے بعد۔ افسوس ہے کہ ہم ترقی کرنے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی آبادیوں سے گزرے تو گانوں کی آوازیں آئیں گی اور فضولیات کی آوازیں آئیں گی، تو لیکن قرآن کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ ہمارے مزاحیہ شاعر سے مجید لاہوری مرحوم، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ پہلے زمانوں کے لوگوں کا حالات بیان کرتے ہوئے کہ یہ جب فجر میں اٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے، اور آج کا حال کو بتایا کہ یہ سو کر 9 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا رواج معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گزارش میری ہے کہ اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہر روز ہم تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت جب تک نہیں کر لیں گے اس وقت تک کسی اور کام نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیا ہیں؟ یہ 7 منزلیں یہ ہیں کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کا عام معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن کریم کی تلاوت پوری کرتے تھے۔ یہ 7 منزلوں پہ تقسیم کیا ہوا۔ ایک منزل روز، ورنہ کتنی ہوتی؟ ایک منزل پہلی 5 سپارے، 5.5 منزل، 5.5 2 سپارے ہیں، کئی 5.5 ہیں، روز۔ اور یہ کسی ولی اللہ صوفی عالم کی بات نہیں، عام مسلمانوں کا کام ہے۔ ایک منزل روز ہمتیں پست ہوئی تو ایک پارہ ہو گیا، ایک پارہ روز 30 دن کا قرآن شریف، اور ہمت پست ہوئی تو آدھا پارہ ہو گیا۔ لیکن ہوتا تھا، لیکن آج یہ تلاوت کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ اس کو آج عزم لے کر ہم یہاں سے جائیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا۔ تھوڑا ہوتا ہے، اگر کسی کو زیادہ پڑھنے کا توفیق نہیں ہوتی، پاؤ پارا پڑھ لے، میں کہتا ہوں 1 رکوع پڑھ لے، لیکن کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ www.darsulquran.com یہ عزم لے کر جائیں یہاں سے کہ ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا اس کے انوار و برکات مشاہدے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات بھائی یہ ہے، دوسرا یہ 1 ہفتہ تلاوت، دوسرا حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش۔ جب تلاوتی کا یہ حال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو سمجھنے کی کوشش تو بہت بات کی بات ہے۔ حالانکہ اس امت کے علماء نے کوئی حجت چھوڑی نہیں ہے، الحمدللہ۔ جس زبان میں آپ چاہو اس زبان میں کوئی نہ کوئی تفسیر موجود ہے قرآن میں۔ ایک تو میں آپ کو متنبع کر دوں کہ تنہا ترجمہ کبھی نہ پڑھیں، ہمیشہ کسی تفسیر کی مدد سے پڑھیں، کیونکہ ترجمہ تنہا پڑھنے سے بسا اوقات آدمی صحیح مطلب نہیں سمجھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ آپ قرآن کی تعلیم دیں، مطلب سکھائیں۔ تو آپ کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، لہذا تفسیر ضرور ہے، اور مستند تفسیر الحمدللہ موجود ہے ہر زبان میں۔ اگر اس بات کا اہتمام کر لیں کہ روزانہ 10 منٹ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نکالیں، یعنی کسی مستند تفسیر کا مطالعہ کریں۔ معرف القرآن ہے، تفسیر عثمانی ہے، الحمدللہ یہ مستند تفاسیر ہے، تفسیر حقانی ہے،
मुस्तनद तफसीर है। इनमें से जो तफसीर मुयस्सर आ जाए उसको अपने घर में रखकर ये क्या कर 10 मिनट निकालना भाई कोई मुश्किल काम है तो 10 मिनट में, मैं शुरू में ज्यादा मुतालबा नहीं करता, 10 मिनट निकाल कर ये तय कर लें कि रोजाना सुबह को कोई सुबह तिलावत से खाली नहीं होगी और कोई रात तफसीर के थोड़े से मुताले से खाली नहीं। समझ में तो आए कि अल्लाह ने ये पैगाम हिदायत मुझे आपको जो भेजा है आखिर इसमें है क्या। एक आपका महबूब दोस्त है, किसी और जबान में आपको खत लिख के भेजता है, आपके पास वो खत आता है, चैन आ जाएगा उसको समझे बगैर कि उठा के रख दो उसके आंख में, क्योंकि किसी और जबान में है, या तो मैं पढ़ने को तैयार नहीं हूं। चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी जब तक के किसी ऐसे आदमी को तलाश न कर लें जो पढ़कर इसका मतलब न समझा। अल्लाह का ये पैगाम आया हुआ है 1400 साल से, लेकिन दिल में कोई हरकत पैदा नहीं होती कि इस पैगाम को समझा जाए, इसमें क्या हिदायत दी गई है उसको जानशीन किया जाए। इसकी कोई हरकत, कोई तहरीक, कोई जज्बा दिल में पैदा नहीं होता। कितने अफसोस की बात, हमारे मरहूम माहिरुल कादरी साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक नज़म कही थी, कुरान की फरियाद। तो उसमें वो कहते थे कि ताकों में सजाया जाता हूं, सीने से लगाया जाता हूं। यानी मेरा कुरान कह रहा है कि मेरा मतलब यह है कि ताकों में सजाया जाता हूं, सीने से लगाया जाता हूं। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों को उठाया जाता हूं। ये कुरान इसलिए है क्या है कि जब कभी तनाजा हो तो हाथ में उठाकर उसके ऊपर कसम खा ली जाए। ये हाल हो गया कुरान का, लेकिन पढ़ने की तरफ उसका मतलब समझने की तरफ तवज्जो नहीं। तो मेरे भाइयों, ये दूसरा हक है कुरान करीम का। मेरी गुजारिश यह है कि कोई सुबह तिलावत से खाली ना हो, कोई रात तफसीर के मुताले से खाली ना हो। और भाई तीसरा हक है इसका, इस पर अमल करना और उसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना। जब समझोगे नहीं तो अमल कैसे करोगे? अगर ये 3 हुकूक हम अदा नहीं कर रहे कुरान के, न तिलावत की तरह हो रही है, न उसको समझने की कोशिश हो रही है, न उस पर अमल और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो मुझे एक आयत से बड़ा डर लगता है। वो शायद बहुत से लोगों के इल्म में नहीं है। मेरे रूम से खड़े होते हैं उस आयत का तस्वुर करके। उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, कयामत का मंजर खींचते हुए मैदान हश्र का, क्या कि रसूल यानी खरमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन ये कहेंगे कि या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को से पूछ डाल दिया था। यानी शिकायत पेश करेंगे बारी ताला के हुजूर। जरा तसव्वुर कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत एक मोमिन का आखिरी सहारा है, शफीउल मुज़निबीन है, आप शफीउल मुज़निबीन है। आपकी शफाअत एक मोमिन का आखिरत में आखिरी सहारा। अगर आप शफाअत के बजाय शिकायत करें अल्लाह तबारक व तआला से कि मेरी कौम ने कुरान को तजद्दुद डाल दिया था, तो बताइए कहां हमारा आप बचता है? इस वईद से बचने का रास्ता सिर्फ ये है कि कुरान के हुकूक को पहचाने और इन 3 हुकूक पर अमल करने की कोशिश करें, तिलावत, समझना, अमल करना। और भाई अपने बच्चों को जब तक कुरान न पढ़ा दें उस वक्त तक किसी और काम में नहीं रहना। ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये गुजारिशात दिल में उतर जाती हैं और अमल का कोई जज्बा पैदा कर देती हैं तो ये मजलिस बड़ी कामयाब है इंशाअल्लाह। और अगर खुदा न करे
یہ بات میں نے کہہ دی اور ایک کانوں سے گزر گئی اور اس کے اوپر عمل کا کوئی جذبہ نہ مجھ میں پیدا ہوا نہ سننے والوں میں پیدا ہوا، تو یہ ایک رسمی تقریر ہے جس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك أن تخلصه بلحومنا ودمائنا وتستعمل به أجسادنا۔ اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك التوفيق لمحاسنك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عنالیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اپنی رحمت سے ان کو ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، خاندانوں کے لیے ذخیر آخرت بنا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی صلاح و فلاح ان کو عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جن اساتذہ کرام نے محنت کر کے ان بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی ان کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ جس میں آپ کے کلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھی ظاہری اور باقی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اساتذہ کو، منتظمین کو اور یا اللہ یہاں کے طلبہ کو صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے خالص اپنے دین کی خدمت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے کلام کی خدمت کا ذریعہ بنا دے، اپنے دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن حاضرین کی جو حاجتیں ہیں اپنی رحمت سے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیبین، یا مجیب دعوت المضطرین، ارحمنا برحمت تغنینا بها رحمت من سواک۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو اور عالم اسلام کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کے نرغے سے عالم اسلام کو اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کے معاندانہ منصوبوں کو اے اللہ ملیہ میٹ کر دے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو پھر سے عزت و شوکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے عزت و شوکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو پھر عزت و شوکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکستان کے اندر حکومت عادلہ عطا فرما۔ اے اللہ حکومت عادلہ عطا فرما۔ اے اللہ بددینی سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ بے بدینی سے حفاظت فرما، بد امنی سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم اجعل ربنا هذه مباركة طيبة يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل في ارضنا زينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما اعطيتنا يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کی مکمل مغفرت فرما دے، اپنی رضا کاملہ عطا فرما دے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔